محدثین نے روایات کو پرکھنے کا جو نظام مقرر کیا ہے اب کسی شخص کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ان کے اس مقرر کردہ نظام کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اپنا لے، اور محدثین کے اصول جو انہوں نے طے فرمائے ہیں بہت اعلیٰ اور قابل تقلید ہیں، لیکن اس میں کئی ایک اصول ایسے ہیں جو دو دھاری تلوار ہیں۔ ایک حدیث ہے، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میری عقل میں نہیں آتی، اور محدثین نے اصول کے طور پر یہ لکھا ہے کہ جو حدیث خلاف عقل ہو اسے نہیں مانا جا سکتا۔ لیکن اب یہ فیصلہ کرنا کہ یہ حدیث کس کی عقل میں نہیں آتی، ایک ان پڑھ آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی عقل میں نہیں آتی، ایک پڑھا لکھا آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میری عقل میں نہیں آتی، ایک آدمی جس نے ساری زندگی حدیث کے میدان میں گزاری ہے وہ کہتا ہے کہ میری عقل میں نہیں آتی، اور ایک کافر کہتا ہے کہ میری عقل میں نہیں آتی۔ تو اب اس میں سے کس کی بات مانی جائے اور کس کی بات نہ مانی جائے، یہ فیصلہ کرنا خود عقل کا تقاضا ہے، اور عقل بتاتی ہے، تجربہ بتاتا ہے کہ کس کی بات کو مانا جائے گا اور کس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ ایک ملحد یہ کہتا ہے کہ یہ بات میری عقل میں نہیں آتی، تم لوگ کیسے اس بات کو مانتے ہو؟ عورت کی آدھی گواہی اور عورت کا اسی طرح حدود کے معاملے میں دخل نہ دینا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، اور ایک آدمی جو اللہ اور اس کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے وہ کہتا ہے سمجھ میں تمہاری آتا ہے یا نہیں آتا، یہ بتاؤ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے وراثت میں اور گواہی میں یہ جو فرمایا ہے کہ خاتون آدھے درجے کی ہے، یہ بات ہے کہ نہیں، اللہ نے کہی ہے یا نہیں؟ تو دونوں کی سوچ میں فرق ہے، ایک سرے سے منکر ہے کتاب و سنت کا، حتیٰ کہ اسلام، اور دوسرا ان چیزوں کو مانتا ہے، اور وہ کہتا ہے میری عقل میں بات نہیں آتی، تو نہ آئے۔ وہ کہتے ہیں اللہ پہ ایمان اور اس کے احکامات کو ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح محدثین روایت نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو چیز حدیث میں آئی ہے مگر کتاب اللہ کے خلاف ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب پھر وہی بات ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یا عمل قرآن کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ یہ فیصلہ کرنے والا کون؟ ایک آدمی حدیث سے جان چھڑانا چاہتا ہے، وہ احادیث کا منکر ہے، وہ امت کے اجماع کا منکر ہے، وہ محدثین کی کاوشوں اور کوششوں کو کہتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے، بڑی کاوش کی، بڑی کوشش کی، لیکن 1500 سال کے بعد میں تمہیں بتاؤں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، بخاری اور مسلم نے جو کچھ لکھا ہے یہ قرآن کے خلاف لکھا ہے، یہ سرسری اور واجبی سا پڑھا ہوا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں امام بخاری اور حافظ ذہبی اور حاکم اور امام مسلم یہ کہہ دیں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما دیں کہ یہ بات قرآن کے خلاف ہے، تو اس کے کہنے میں 1500 سال بعد اور ان کے کہنے میں کوئی فرق ہی نہیں رہ جائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے ہیں یہ دونوں اصول
کہ عقل کے خلاف اور کتاب اللہ کے خلاف، لیکن یہ سمجھو اچھی طرح سے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا۔ تو یہ دونوں اصول محدثین نے لکھے ہیں،